وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 105. آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے کہ کیا ہم غفلت کی لمبی نیند سو رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہوں گے کہ تم دنیا میں مشکل سے 10 دن ہی ٹھہرے ہوگے. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ہم خوب جانتے ہیں وہ جو کچھ کہہ رہے ہوں گے جبکہ ان میں سے ایک عقل و عمل میں بہتر شخص کہے گا کہ تم تو ایک دن کے سوا دنیا میں ٹھہرے ہی نہیں ہو. سامعین اکرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 105. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ. آپ سے پوچھتے ہیں یہ پہاڑوں کے بارے میں. قُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. آپ ان کو کہہ دیجئے کہ ان کو اڑا دے گا میرا رب بالکل ہموار. فَيَذَرُهَا، پس یہ رہ جائیں گے قاعًا صفصفا، ہموار، بالکل ہموار میدان. لا ترى فيها عوجا، آپ پھر تم اس میں نہیں دیکھو گے کوئی کجی ولا امتا، نہ کوئی اونچ نیچ. سامعین کرام، روز حشر اور روز قیامت کے بارے میں مضامین بیان ہو رہے ہیں، اور گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اور روز حشر بپا ہوگا تو اس دن سارے مجرم جو ہیں ان کی آنکھیں جو ہیں ہکا بکا رہ جائیں گی. اور حق یہ یومئذ زرقا کہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس کے دوسرا جو لفظ ہے ہکا بکا بھی ایک لفظ ہے کہ انسان ہکا بکا رہ جائے. تو ہکا بکا یہ ہوتا ہے نا کہ آپ یعنی جس چیز کی امید نہ ہو، اتنا بڑا حادثہ ہو جائے جس کی آپ کو امید ہی نہیں تھی. ظاہر ہے سامعین اکرام، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ تو آخرت سے غافل ہو کر گزار رہے ہیں. ہمیں قطعاً احساس نہیں ہے اس بات کا کہ ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے جلد ہی. یعنی ایک تو یہ احساس نہیں ہے کہ موت جو ہے وہ ہمارا یعنی فنا کا نام نہیں ہے، وہ ایک دوسری زندگی میں ہم داخل ہو جائیں گے
یعنی جو اس سے حقیقی ہوگی سامعین اکرام. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں سامعین اکرام لگے ہاتھوں کہ ہم جو زندگی جی رہے ہیں نا تو یہ حقیقی زندگی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حقیقت ظاہر کے پردے میں چھپی ہوئی ہے. آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا کہ ظاہر کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے اور حقیقت ہے. ظاہر کے پیچھے حقیقت ہے. میں اور آپ جس بدن میں رہ رہے ہیں سامعین اکرام، یہ بدن جو ہے یہ یعنی حقیقی تو نہیں ہے. ہماری حقیقت مٹی تو نہیں ہے، ہماری حقیقت تو روح ہے. تو اتنا مطلب آپ جان لیں. تو اب ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں پھر اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ تو آخرت کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہم نے منزل اپنی نہیں بنایا ہے، آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے. تو جب ایسے حالات آئیں گے جو کہ بیان ہو رہے ہیں، یہ روز حشر کا بیان ہو رہا ہے، اور جب غافل لوگوں پہ یہ قیامت برپا ہوگی اور روز حشر ان کو اٹھایا جائے گا اور صحیح سمجھ کے ساتھ وہ ان کو صحیح عقل، یعنی جب جاگ جائیں گے ہم لوگ، بہرحال جس طرح بھی ہوگا اس طرح، لیکن دوبارہ زندگی اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا. تو اس دن چونکہ ہم آج چونکہ بھولے ہوئے ہیں اس کو، تو وہ لوگ جنہوں نے جو آخرت کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے کہ مجرم ہیں. یہ آپ نوٹ کر لیں، وہ تو ظاہر ہے وہ لوگ مجرم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھول کے زندگی گزارنا تو بہت بڑا جرم ہے. تو ان لوگوں کی جب آنکھیں کھلیں گی اور حقیقت کو جب یہ دیکھیں گے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، کہ آج تمہاری نظروں سے میں پردے ہٹا دوں گا، آج تمہاری نظر تیز ہو جائے گی. تو اس دن جو ہے یعنی ایک تو گھبراہٹ ہوگی، پھر جو روز محشر کے سختیاں ہوں گی وہ آپ کو معلوم ہے سامعین اکرام. تو وہ دیکھ کے وہ یعنی خطرناک حالات دیکھ کے انسان ہکا بکا، میں آپ جو بھی مجرم ہیں، میں اس کو نہیں کہہ رہا، جو بھی مجرم ہیں ان کی آنکھیں جو ہیں ہکا بکا رہ جائیں گی، کیونکہ ان کا تو یعنی ان کو تو امید ہی نہیں ہے اس کی. اور سامعین اکرام جیسا کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں تو اس سے یوں لگتا ہے کہ ہمیں کوئی امید نہیں ہے دوبارہ جی اٹھنے کی. نہ رب سے ملاقات ہمیں یاد ہے، نہ جنت کی کوئی توقع ہے، نہ جہنم کا کوئی ڈر ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. تو یہ مطلب ہکا بکا یومئذ زرقا. بہرحال ابھی آتے ہیں اپنے آج کے مضمون کی طرف. یسألونک عن الجبال، آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں کہ بھئی پہاڑ، یہ اتنے مضبوط پہاڑ جو ہیں یہ کیا ہوگا اس کا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں ان کو آپ کہہ دیں ینسفھا ربی نسفا، اللہ تعالیٰ انہیں اڑا کے رکھ دے گا. سورہ اس میں ہے نا زلزال میں، یوم وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ دھن کی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے، یعنی ریزہ ریزہ کر کے اللہ تعالیٰ ان کو اڑا دے گا اور زمین جو ہے بالکل ہموار ہو جائے گی. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، يَنسِفُهَا اس کو اڑا دے گا میرا رب. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، ایک ہموار میدان ہو جائے گا. لا ترى فيها عوجا، اب جو زمین ہوگی، بہرحال وہ پوری حقیقت سامعین کرام ہماری اس وقت ذہن میں نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، حدیث میں زمین چپٹی کر دی جائے گی اور ایک اور زمین، اس کو اللہ تعالیٰ ایک اور زمین سے بدل دے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے، جس طرح بھی یہ ہمارے کام نہ ہیں اور نہ پوری طرح اس کا ہم یعنی اس کا ادراک کر سکتے ہیں کہ وہ جہان کیسا ہوگا. لیکن جیسا بھی ہوگا اس سے زیادہ حقیقت، وہ حقیقت ہوگی. یہ تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نا جو کچھ بھی ہے ہمارے ارد گرد، تو یہ
یہ ایسا، اس کی مثال ایک خواب کی سی ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب ان کو موت آئے گی تو یہ جاگ جائیں گے. لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی تو یہ جاگ جائیں گے. تو وہ جاگنا ہے، وہ حقیقت ہے، اور وہی زندگی سامعین اکرام حقیقی ہے. زندگی وہاں کا غم حقیقی ہے، وہاں کی خوشی حقیقی ہے. اور یہاں کے جو وہ دنیا کے، تو اس کا میں تذکرہ نہیں کر رہا، لیکن وہ حقیقت ہے سامنے کا. یہ بات نوٹ کر لیں آپ. اللہ یہاں بھی جو مثال کے طور پہ یہاں بھی ہمیں جو ہماری حقیقت ہے، مثال کے طور پہ اگر ہمیں تکلیف ہوتی ہے یا تو روح کی وجہ سے ہوتی ہے. جسم کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے روح کی وجہ سے ہوتی ہے. تو بہرحال لا تری فیہا عوجا ولا امتا، اس میں آپ کوئی کجی اونچ نیچ نہیں دیکھیں گے. یومئذ یتبعون الداعی، اس دن تمام لوگ، داعی کہتے ہیں پہلے لفظی یومئذ، اس دن یتبعون پیروی کریں گے، الداعیہ بلانے والے کی، لا عوج لہ، اس میں کوئی ادھر ادھر نہیں ہو سکے گا، سیدھے اپنے یوم حشر کی طرف رواں دواں ہوں گے. وخشعت الاصوات للرحمن، اور آوازیں جھک جائیں گی رحمان کے سامنے. فلا تسمع الا ہمسا، اور آپ جو ہے نہیں سن سکیں گے، کوئی آواز آپ نہیں سن سکیں گے. ہمسا لیکن آہٹ، یعنی سب لوگ جو ہیں میدان حشر کی طرف اپنے اپنے قبروں سے نکل کے جا رہے ہوں گے جس دن بلانے والا بلائے گا الداعیہ. تو پھر کوئی شخص ادھر ادھر نہیں، سیدھے میدان حشر میں جمع ہونے کے لیے جائیں گے. اب وہاں جب جا رہے ہیں تو کوئی اونچی آواز نہیں نکال سکے گا. فلا تسمع الا ہمسا، آپ نہیں سن سکیں گے مگر پاؤں کے چلنے کی آہٹ. ہمسا یعنی سب لوگ جا رہے ہوں گے، بس وہ آہٹ ہوگی اور کوئی آواز آپ نہیں سن سکیں گے. بہرحال یہ سامعین کرام ایسا یعنی جو اللہ تعالی ہمیں نقشہ بتا رہا ہے بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہوگا. اور اب دیکھیں نا، حقیقی جو زندگی ہے وہ ہے، یہ آپ کو میں نے بتایا. پھر جو نتیجے کا دن ہے وہ تو بڑا خوفناک ہے سامعین کرام، یعنی مجرموں کے لیے گھبراہٹ کا دن ہوگا. ظاہر ہے گھبراہٹ، کلیجے جو ہے منہ کو آ رہے ہوں گے اور گھبراہٹ طاری ہوگی کہ بھئی کیا ہوگا. ابھی بھی آپ یعنی تھوڑا سا زلزلہ آ جائے، تھوڑا سا تیز زلزلہ، تو بعض لوگوں کا رنگ جو ہے زرد ہو جاتا ہے کیونکہ موت ان کو سامنے نظر آنے لگتی ہے. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، وہ تو جو زلزلہ ہوگا سورہ حج کے جو ابتدائی آیات ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید. آپ دیکھو گے لوگ جو ہیں نشے میں ہوں گے، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، اللہ کا عذاب سخت ہوگا. تو بہرحال سامعین کرام، یہ جو واقعات آ رہے ہیں یہ صرف ڈراوا نہیں ہے، حقیقت ہے، لیکن یہ خبرداری ہے. اور خبرداری اس بات کی ہے، یعنی یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں ابھی انشاءاللہ اور بھی پڑھیں گے، اس میں دیکھیں ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ اس کی مثال ایک دن ہے. اے انسان، تم جو ایک دن یہ زندگی گزار رہے ہو. قالوا لبسنا یومن او بعد یوم، دوسری جگہ الفاظ آئے ہیں. یہ تو سارا یعنی قبر میں اور دنیا میں. اب آپ دیکھیں ایک آدمی مر گیا ہے 5000 سال پہلے، اور اس کی عمر جو ہے مثال کے طور پہ یہاں 70 سال ہے، 80 سال ہے، 100 سال ہے. اب 5000 اس نے اور گزار دی، اس تمام کو ملا کے وہ کہے گا ایک دن. لیکن بعض لوگ اس میں یہ بھی کہیں گے کہ بھئی
ہم تو لبسنا یومن او بعد یوم، ہم تو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. اب اس میں سارا مضمون یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھیں پہلے سے بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا عرصہ حیات جو ہے، جو بھی ہے عالم برزخ میں، عالم قبر میں، عالم دنیا میں، وہ بہت مختصر ہے، اور یہ آزمائش ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، یہ ابتلا ہے، آزمائش ہے. تو امتحان کے وقت امتحان دینا ہوتا ہے سامعین اکرام، یہ بات نوٹ کر لیں. کمرے امتحان میں پیپر دے دیا جاتا ہے، مثال کے طور پہ طالب علموں کو سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں. کمرے امتحان میں 3 گھنٹے کا وقت ہے پیپر کا، اور سارے یعنی 1 سال بعد امتحان ہو رہا ہے، 1 سال بعد یا جتنے عرصے بعد بھی، بہرحال وہ جو سالانہ امتحان ہوتے ہیں نا ہمارے جو تھے، عام امتحان لگا لیں ہم، تو وہ آپ امتحان دے رہے ہیں تو وہ 3 گھنٹے کا ایک پیپر ہوتا ہے. اب اس میں ایک وہ جو ہے ایک طالب علم، اس کے پاس موبائل ہے، اور چلیں موبائل کی اجازت ہے لے جانے کی، فرض کر لیں، تو وہ موبائل پہ بس وہ اپنے لگا ہوا ہے، 3G 4G میں لگا ہوا ہے، فیس بک کو کھول لیا ہے، مختلف میسیجز دیکھ رہا ہے، مختلف پوسٹیں دیکھ رہا ہے، اس پہ کمنٹ کر رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو وقت بہت جلدی انسان دلچسپی سے مختلف پوسٹیں ہوتی ہیں دیکھتا رہتا ہے، بس اس میں 3 گھنٹے گزار کے، اور وہ پھر بیل بجا دی جاتی ہے، پیپر لے لیا جاتا ہے. تو کیا ہوگا؟ یعنی اس کو ہم دیکھیں، جس مقصد کے لیے آپ کمرے امتحان میں آئے ہیں، تو چاہیے کہ ہر غیر ضروری کام کو وہ 3 گھنٹے کے لیے آپ کھانا پینا، آرام طلبی، یہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، دیگر مشاغل آپ کے رہ جاتے ہیں. تو آپ اس وقت جو ہے صرف آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے، آپ کو جوابات لکھنے ہوتے ہیں، سوالات کے جوابات. اگر وہ وقت آپ نے ضائع کر دیا 3 گھنٹے، تو آپ کا پیپر تو پھر یعنی سادہ رہا، اس میں آپ پاس کیسے ہوں گے؟ بالکل اسی طرح سامعین کرام زندگی ہے، یعنی جتنے بھی ہے وہ تو کہیں گے قیامت میں دن ہم سمجھیں گے چلو 1 دن ہے، آدھا دن ہے، یا 10 دن ہے. لیکن یہاں جتنے بھی آپ سمجھ لیں، لگا لیں آپ 100 سال آپ زندہ ہیں، لیکن یہ 100 سال آپ کو کیوں دیے گئے ہیں؟ کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو جسم کیوں دیا ہے؟ آپ نے یہ بھی تو سوچنا ہے نا. آپ بنا سوچے سمجھے، بنا کسی زندگی گزارنے کی نیت کیے بنا، حقیقی نیت کیے بنا آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر تو شرمندگی اور رسوائی ہوگی نا سامعین اکرام. اور یہ سامعین اکرام بات یہ ہے، یہ ہم مضامین جو پڑھ رہے ہیں تو آپ خود احساس کریں، ہم یعنی جو زبانی کلامی ہم نے دعویٰ ایمان کیا ہوا ہے، یقین تو ہے ہمارا، چلو لگا لیتے ہیں کہ یقین ہے، لیکن اس کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے. عام طور پہ یہ خاص طور پہ قیامت کے مضامین جو ہیں، اس سے ہم گزر جاتے ہیں. یہ گزرنے کے لیے تو نہیں ہے نا سامنے کرام. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا، ان پہ جب رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان پہ اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑھتے. تو ہم تو ایسے ہی بس آپ دیکھیں، یہ اکثر یہ دورہ ہوتا ہے قرآن شریف کے ترجمے کا دورہ ہوتا ہے، اکثر یہ مدرسوں کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں. میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا، میں صرف ایک بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. تو وہ مدرسوں کی رمضان میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں 15 شعبان سے، پھر وہ رمضان میں یہ لوگ دورہ رکھ لیتے ہیں، دورہ قرآن اور بڑے بڑے اشتہار چھاپ کے. تو وہ اس میں کیا ہوتا ہے، پوری تفسیر آپ کو بتا دی جاتی ہے، مہینہ ڈیڑھ جو بھی ان کا دورانیہ ہوتا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے، بس ایک یعنی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ترجمہ بعض ایک جگہ کچھ نقاط بیان کر دیتے ہیں، کوئی قصہ آ جاتا ہے اس کی تفصیل کر دیتے ہیں، اور وہ پھر دیکھیں 2 مہینے میں مطلب یہ ہے کہ بس وہ سارا قرآن کا دورہ ہو جاتا ہے. اس پہ میں تبصرہ نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم آئے ہیں یہاں، اللہ کے لیے آئے ہیں، ہم اللہ کے لیے ہیں، اور
اللہ کی طرف واپس لوٹنا ہے اور اللہ تعالی ہماری منزل ہے۔ اللہ سے ملاقات، یہ دنیا کیا ہے سامعین کرام؟ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے سامعین کرام، اور روز حشر انشاءاللہ وہ وعدہ جو ہے وفا ہوگا، ملاقات کا وعدہ۔ لیکن پھر تو یعنی اللہ تعالیٰ بلند ترین مناصب ہمیں دینا چاہتا ہے اس دنیا میں کو بھجوا کے، یا ہماری روح کو جسم دے کے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے کوئی باطل نہیں پیدا کیا، اور تمہیں میں نے عبث نہیں بنائے، بے فائدہ نہیں بنائے۔ ہم تو جو زندگی گزار رہے ہیں، دیکھیں یہ قرآن کے صریح الفاظ ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبث وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا خیال ہے تمہارا لوگوں کہ میں نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اور واپس تم نے لوٹ کے میرے پاس نہیں آنا؟ بالکل یہی ہمارا خیال ہے کہ کوئی ہمارا کوئی باطنی مقصود نہیں ہے۔ یہ دنیا دیکھیں، یہ ہم زبان سے تو نہیں کہہ رہے یہ بات، لیکن ہم اپنے اعمال سے یہ کہہ رہے ہیں یہ بات کہ ہمارا کوئی باطنی مقصود نہیں ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہمارا مقصود ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہمارا مقصود ہے، نہ رسول کی اطاعت ہمارا مقصود ہے، نہ رضائے الہی ہمارا مقصود ہے۔ ہمارا کوئی مقصود نہیں ہے سوائے دنیا کے۔ بس زبانی طور پہ کلمہ پڑھ لو، 5 وقت نماز پڑھ لو، زکوٰۃ دے دو، رمضان کے روزے رکھ لو، بس تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ مقصد تمہارا دنیا ہے۔ یعنی ہم اپنے اعمال سے، زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مقصود ہمارا دنیا ہے، ظاہر ہے، باطن دیکھا جائے گا۔ بہت خطرناک بات ہے، ایسی سوچ بہت خطرناک ہے، بہت نقصان میں ڈالنے والی ہے، کیونکہ جب آخرت کو آپ نے ترجیح نہ دی، دنیا کو ترجیح دے دی، یہ تو کافرانہ سوچ ہے سامنے کرام، اور یہ سوچ ہم نے اپنائی بھی ہے۔ بڑے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے، ہم کافرانہ سوچ اپنائے ہوئے ہیں، ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں۔ سورہ ابراہیم کی 2 اور 3 نمبر آیت آپ دیکھیں نا، اس میں کیا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔ تباہی ہے، ہلاکت ہے کافروں کے لیے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ جو دنیا سے زیادہ پیار کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں۔ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ کافرانہ سوچ ہے کہ دنیا سے آپ پیار کر لیں، ظاہر سے پیار کرنے لگیں، آپ دنیا اور ما فیہا آپ کو زیادہ پیاری ہو جائے، اللہ سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، اللہ کی ملاقات سے۔ بڑی نقصان دہ سوچ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، بڑی نقصان دہ، کیونکہ آج تو آپ دنیا میں ہیں، چلو مہلت ہے، لیکن جب مہلت کا وقت ختم ہو جائے گا پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہاں ابھی آ رہا ہے آگے، یومئذ لا تنفع الشفاعت، اگلی آیت ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سارے حالات اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے کہ دیکھو یہ حالات آنے والے ہیں، گھبراہٹ کا دن آنے والا ہے، پھر اس دن کوئی تمہارا ذریعہ نجات نہیں ہوگا۔ یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اس دن کوئی کسی کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی، شفاعت نہیں ہے، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ الا من اذن لہ الرحمن، شفاعت ہوگی جس کے بارے میں جس کو رحمان شفاعت کی اجازت دے گا اور اس کی بات سے راضی ہوگا، جس کے بارے میں راضی ہوگا کہ اس کی شفاعت کی جائے، ورنہ شفاعت نہیں ہے سامنے کرام۔ یہ کھلی بات ہے، بالکل لا تنفع شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو، رضی لہ قولا، پھر جس کی شفاعت وہ جس کو اجازت دے وہ کرے گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہی راضی نہیں ہے، اور اس میں ایک مضمون بیان کر دوں سامعین کرام، وہ یہ ہے شفاعت حق ہے۔ امت مسلمہ کی، مسلمانوں کی شفاعت، ہر پیغمبر اپنی امت کے بارے میں شفاعت کرے گا، شفاعت حق ہے، لیکن دیکھیں اس کے کچھ اصول ہیں، قواعد ہیں، ضوابط ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ کافروں کی شفاعت نہیں ہے،
یہ میرے پاس ٹائم کم ہے، میں ذرا اختصار سے وہ بات کر رہا ہوں. کافروں کی شفاعت نہیں ہے، مشرکوں کی نہیں ہے، منافقوں کی نہیں ہے. اور اب میں دوسرے الفاظ کہہ رہا ہوں، یہ ذرا نوٹ کر لیں. جو مشرکانہ روش جنہوں نے اختیار کر لی ہے ان کی نہیں ہے. جنہوں نے کافرانہ روش دنیا میں اختیار کی بھی ہے ان کے لیے شفاعت کوئی بھی نہیں ہے. نو، ناٹ ایٹ آل. کافرانہ روش، مشرکانہ روش، منافقانہ روش، ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے. رحمان اجازت ہی نہیں دے گا، کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا. یہ بات مختصر طور پہ نوٹ کر لیں، اور اس کی میں تفصیل کر بھی چکا ہوں صاحب کرام، لیکن یہاں یہ نوٹ کر لیں. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. ترجمہ سنا دیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، آپ سے پوچھتے ہیں یہ پہاڑوں کے بارے میں. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ میرا رب ان کو بالکل اڑا کے رکھ دے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور یہ رہ جائیں، یہ زمین رہ جائے گی بالکل ہموار میدان. لا ترى فيها عوجا ولا امتا، آپ اس میں کوئی کجی، کوئی اونچ نیچ نہیں دیکھیں گے. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، یومئذ یتبعون الداعی، اس دن یہ پکارنے والے کی آواز پہ لبیک کہیں گے اور چلیں گے، اس پکار کے پیچھے چلیں گے میدان حشر میں. لا عوج لہ، کوئی ادھر ادھر نہیں ہو سکے گا. وخشعت الاصوات للرحمن، آوازیں جھک جائیں گی رحمان کے سامنے. فلا تسمع الا ہمسا، آپ نہیں سن سکیں گے مگر آہٹ، ہلکی آواز. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن، اس دن نفع نہیں دے گی شفاعت مگر جس کے بارے میں رحمان، جس کو اجازت دے دے. وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور جس کے لیے اللہ راضی ہو بات کرنے پہ. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کی آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. And they ask you about the mountains. Say, my Lord will crumble them utterly. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا.
and leave them desolate waste. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. You will see in them neither crookedness nor deviation. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. On that day they will follow the caller without any deviation. Voices will be hushed before the merciful, and you will hear nothing but murmur. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. On that day intercession will not avail except for him permitted by the merciful and whose words he has approved. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.